ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کا بڑا وار۔ امریکہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے میں اسرائیل کی بڑی مدد کی۔ سپریم لیڈر کی شہادت سے اسلامی انقلاب اور مشرق وسطیٰ کی سیاست ایک فیصلہ کن موڑ پر آن پہنچی ہے۔ نیو یارک ٹائم نے اس حوالے سے بڑا آرٹیکل لکھا ہے اور بتایا کہ کس طرح یہ آپریشن کیا گیا، لیکن اس سے پہلے 3 اہم افسوسناک حقیقتیں جو اس آپریشن سے واضح ہوئی ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایرانی انٹیلیجنس اور سیکورٹی کی ہولناک ناکامی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 30 سے زائد مسائل انتہائی درستگی کے ساتھ پن پوائنٹ لوکیشن استعمال کرتے ہوئے بالکل اس جگہ پر ہٹ کیا جہاں پر آیت اللہ خامنائی موجود تھے، بالکل اسی طرح جس طرح گزشتہ برس بیروت میں حزب اللہ کی قیادت میں حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح سے پن پوائنٹ لوکیشن کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہ بالکل اسی کی ایک کڑی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی جارحیت کے بظاہر 2 اندرونی جو ہاتھ تھے انہوں نے ان کی مدد کی۔ اطلاعات کے مطابق سپریم لیڈر کو ایک ملاقات کے بہانے دفتر بلایا گیا۔ جب اس وقت ان کو دفتر بلایا گیا جب سب کو پتا ہے کہ وہ ٹارگٹ ہیں امریکہ کا، اسرائیل کا، انہیں کسی خفیہ مقام پر رکھنے کے بجائے انہیں ان کی مرکزی جگہ جو سب کو معلوم ہے وہاں پر انہیں بلایا گیا، نہ کہ ان کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، اور یہی ایک وجہ بنی کہ اسرائیل نے امریکن انٹیلیجنس پر بآسانی ان کو ہدف بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے ہمسایہ ممالک ہیں، یقیناً یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پر اسرائیلی جارحیت میں ایران کے پاس خلیجی پڑوسیوں کی بھی ملی بھگت شامل ہے، جس کی وجہ سے ہی اسرائیل اور امریکہ اتنا بڑا کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنے جو موسٹ وانٹڈ ٹارگٹ تھا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ایران کے اور ان کے رفقا کو ٹارگٹ کر لیا۔ اب آگے ہم بات کریں گے کہ آپریشن اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا گیا، اس کو پلان کیسے کیا گیا، آیت اللہ خامنائی کو کیسے شہید کیا گیا۔ اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے ایک جامعہ رپورٹ شائع کیا جس میں واضح ہوتا ہے کہ امریکن خفیہ ایجنسی CIA اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا گٹھ جوڑ کس طرح سے تھا۔ CIA کو انٹیلیجنس ملی کہ ہفتے کی صبح آیت اللہ خامنائی اعلیٰ ایرانی عہدیداران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ CIA نے اپنی انٹیلیجنس موساد کے ساتھ شیئر کی جس میں آیت اللہ خامنائی کی پن لوکیشن شیئر کی گئی۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ ہفتے کو یہ ارادہ کر رہے تھے کہ وہ رات کے وقت جو ہے وہ حملہ کریں گے، لیکن جب ان کے پاس پن لوکیشن آ گئی تو انہیں صبح میٹنگ کی اطلاع ملنے پر دونوں نے طے کیا کہ اب رات کے بجائے دن کو ان پر اٹیک کیا جائے گا۔ ایران بھی صبح کے وقت حملے کا سوچ بھی نہیں رہا تھا، اس لیے شاید ان سے یہی غلطی ہوئی یا یہ غلط فہمی ہوئی یا کوئی انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ انہوں نے صبح 9 بجے ایک اہم اجلاس جس میں جو کمانڈر ان چیف پاسدار انقلاب تھے محمد پاکپور، عزیز ناصر زادہ جو وزیر دفاع ہیں، ایڈمرل علی شمخانی سربراہ ملٹری کونسل اور سید موجود موسوی کمانڈر پاسداران انقلاب جو اسلامی فضائیہ فورس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور محمد شیرازی نائب انٹیلیجنس وزیر، یہ تمام لوگ خامنائی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اجلاس میں شریک تھے۔ اور یہ وہ لوکیشن تھی جب پن لوکیشن اسرائیل تک پہنچی تو پھر تل ابب جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے وہاں سے جنگی جہاز نکلے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی جدید اور درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ تل ابب سے طیاروں کی اڑان بڑھنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ بعد، یعنی تہران کے وقت کے مطابق صبح تقریباً 9:45 بجے آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ساتھ ہی دوسری عمارت میں موجود تھے۔ حملے میں آیت اللہ خامنائی موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ وہاں موجود ایرانی دفاعی نظام کے عہدیدار علی شمخانی، محمد پاکپور، عامر ناصر زادہ بھی شہید ہو گئے، جبکہ امریکہ نے خامنائی کے ساتھ ساتھ دیگر ایرانی ملٹری کمانڈرز اور عہدیداران کی لوکیشن پر بھی حملے کیے، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ CIA کو اسی سورس نے آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن بتائی جس کی ریکی پر اس نے جون میں ایرانی شخصیات کو نشانہ بنایا تھا۔ تو جاسوس 6 ماہ بعد بھی ایرانی حکومت کا حصہ ہے، لیکن ایرانی انٹیلیجنس اس کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ یہ واقعہ امریکی اور اسرائیلی بدماشی کے ساتھ ساتھ ایرانی انٹیلیجنس کی مجرمانہ غفلت اور ناکامی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔